بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العلي العظيم عرض کیا ہے کہ بن گئے ہیں دین کے معیار علامہ سعید بن گئے ہیں دین کے معیار علامہ سعید اس قدر تھے صاحب کردار علامہ سعید بن گئے ہیں دین کے معیار علامہ سعید اس قدر تھے صاحب کردار علامہ سعید روز و شب صبح و مساء ابلاغ دین کے واسطے روز و شب صبح و مساء ابلاغ دین کے واسطے ہر گھڑی ہر آن تھے تیار علامہ سعید روز و شب صبح و مساء
ابلاغ دین کے واسطے ہر گھڑی ہر آن تھے تیار۔ علامہ سعید گوشے گوشے میں اذاں دیتے رہے اسلام کی، گوشے گوشے میں۔ آپ کو تاریخ پتہ ہے علامہ کی، کیونکہ ہمارے شاید نوجوان دوست کچھ نہ جانتے ہوں کہ علامہ نے ہندوستان سے زیادہ دوسرے ملکوں میں کام کیا۔ ہم لوگ بظاہر جانتے ہیں کہ علامہ صرف افریقہ نہیں، نہ جانے کتنے ممالک میں علامہ کی خدمات ہیں، اور علامہ کے آثار اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ علامہ نے علمی حوالے سے کس قدر جو ہے اسلام کی خدمت کی ہے۔ عرض کیا کہ گوشے گوشے میں اذاں دیتے رہے اسلام کی، کر گئے انسان کو بیدار۔ علامہ سعید گوشے گوشے میں اذاں دیتے رہے اسلام کی، کر گئے انسان کو بیدار۔ علامہ سعید آپ کے دم سے ہیں افریقہ میں اب لاکھوں بلال، آپ کے دم سے ہیں اب، آپ کے دم سے ہیں افریقہ میں اب لاکھوں بلال، آپ کے دم سے ہیں افریقہ میں اب لاکھوں بلال۔ اے غلام احمد مختار علامہ سعید، اے غلام احمد مختار علامہ سعید، آپ کے دم سے ہیں افریقہ میں اب لاکھوں بلال۔ اے غلام احمد مختار علامہ سعید، اور رک نہ پائے گا کبھی بھی آپ کا علمی سفر، رک نہ پائے گا کبھی بھی آپ کا علمی سفر، جب تلک ہیں آپ کے آثار۔ علامہ سعید رک نہ پائے گا کبھی بھی آپ کا علمی سفر، جب تلک ہیں آپ کے آثار۔ علامہ سعید دین حق پہ جب بھی آئی آنچ تو پھر دیکھیے، دین حق پہ جب بھی آئی آنچ تو پھر دیکھیے، ہو گئے سینہ سے پر ہر بار۔ علامہ سعید دین حق پہ جب بھی آئی آنچ تو پھر دیکھیے، ہو گئے سینہ سے پر ہر بار۔ علامہ سعید، اور یہ ہمارے علماء کا خاصہ رہا ہے کہ زہد و تقوی، انکساری، علم اور حسن عمل، زہد و تقوی، انکساری، علم اور حسن عمل آپ کی رگ رگ میں تھا ذوبار۔ علامہ سعید آپ کی رگ رگ میں تھا ذوبار۔ علامہ سعید، اور یہ بھی پیغام نوجوان دوستوں کے لیے شاید نہ جانتے ہوں کہ ترجمہ تفسیر المیزان کا کہتا ہے، یہ انگلش میں علامہ نے ترجمہ کیا تفسیر المیزان جو علامہ طباطبائی مرحوم کی ہے، ترجمہ تفسیر المیزان کا کہتا ہے، یہ ترجمہ تفسیر المیزان کا کہتا ہے، یہ آپ کو قرآن سے ہے پیار۔ علامہ سعید ترجمہ تفسیر المیزان کا کہتا ہے، یہ آپ کو قرآن سے ہے پیار۔ علامہ سعید بزم علم و فکر کے ہر مرحلے میں آپ نے، بزم علم و فکر کے ہر مرحلے میں آپ نے انکساری کا کیا اظہار۔ علامہ سعید بزم علم و فکر کے ہر مرحلے میں آپ نے انکساری کا کیا اظہار۔ علامہ سعید، اور نثر میں گر آپ کی تحریر کا ثانی نہیں، کلیات تفش بھی موجود ہے علامہ کی، جو شاعر ہونے کی دلیل بیان کرتی ہے کہ نثر میں گر آپ کی تحریر کا ثانی نہیں، نثر میں گر آپ کی تحریر کا ثانی نہیں، کم نہیں کچھ آپ کے اشعار۔ علامہ سعید نثر میں گر آپ کی تحریر کا ثانی نہیں، کم نہیں کچھ آپ کے اشعار۔ علامہ سعید معرفت سے آپ کی غافل ہے گر عالم کوئی، معرفت سے آپ کی غافل ہے گر عالم کوئی، ہے وہ عالم علم کا غدار۔ علامہ سعید معرفت سے آپ کی غافل ہے گر عالم کوئی، ہے وہ عالم علم کا غدار۔ علامہ سعید،
اور ان کے فرزند مرحوم کی نظر کی صورت سید محمد اور سید مرتضیٰ، صورت سید محمد اور سید مرتضیٰ آپ کے ہیں دو درے شہوار علامہ سعید، آپ کے ہیں دو درے شہوار علامہ سعید، اور تھی کشش ایسی کہ شیعہ ہو گئے تحریر سے، تھی کشش ایسی، کیونکہ یہ بھی تاریخ ہے کہ ایسا نہیں کہ تبلیغ کے علاوہ بہرحال علامہ کی تحریر جہاں پہنچی ہے پڑھنے کے بعد لوگ شیعہ ہوئے ہیں، تھی کشش ایسی کہ شیعہ ہو گئے تحریر سے، ارے معجزہ ہے آپ کے آثار علامہ سعید، تھی کشش ایسی کہ شیعہ ہو گئے تحریر سے، معجزہ ہے آپ کے آثار علامہ سعید، کیا شرف ہے رہبر ایران نے بھی آپ کا۔ اگر خامنئی نے علاج کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا علامہ کو کہ یہاں ایران تشریف لائیں، کیا شرف ہے رہبر ایران نے بھی آپ کا میزباں بن کے کیا دیدار علامہ سعید، کیا شرف ہے رہبر ایران نے بھی آپ کا میزباں بن کے کیا دیدار علامہ سعید، یوں ولایت کا دفاع کرتے رہے تا زندگی، یوں ولایت کا دفاع کرتے رہے تا زندگی، تھے قلم سے برسرے پیکار علامہ سعید، سینہ تاریخ میں محفوظ ہیں سب آپ کی زحمتیں ناقابل انکار علامہ سعید، اور 5 پشتیں عالموں کی یہ شرف ہے آپ کا۔ علامہ کے آباء و اجداد بھی علماء میں سے تھے، گزرے ہیں، 5 پشتیں عالموں کی یہ شرف ہے آپ کا، ہے گھرانہ علم سے سرشار علامہ سعید، اور آپ کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کاظم رضوی بھی ہیں تیار علامہ سعید، اور دشمنوں کے درمیان ذکر علی کرتے رہے، دشمنوں کے درمیان ذکر علی کرتے رہے، اے زبانے میثم تمار علامہ سعید، دشمنوں کے درمیان ذکر علی کرتے رہے، اے زبانے میثم تمار علامہ سعید، مختصر فیروز لکھ دو گردن اسلام پر، مختصر فیروز لکھ دو گردن اسلام پر، آپ کا احسان ہے سرکار علامہ سعید، آپ کا احسان ہے سرکار علامہ سعید، آپ کے دم سے ہیں افریقہ میں اب لاکھوں بلال، آپ کے دم سے ہیں آپ کے دم سے ہیں افریقہ میں اب لاکھوں بلال، اے غلام احمد مختار علامہ سعید۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الہنا و الہ آبائنا الاولین، لہ الحمد والثناء والمجد والعلا، رب الآخرة والأولى، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين فحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على أفضل الأنبياء وأفضل الخلق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات پڑھ دے محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علامہ کبیر عملاق علم و فقہ و رجال و تفنن و تفقہ سعید مسمع مسعود آیت اللہ و علامہ سید اختر رضوی جعلہ اللہ فی فسحت جنانہ مع اجدادہ الطاہرین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع صلوات. صلی اللہ علیہ صلوات پڑھ دے محمد. ایسی عظیم اور خدوم ہستی کے بارے میں اظہار گفتگو تبعین شخصیت لا يتعتى رجل مثلی او مثلکم. بس ایک ہی بات ہے کہ دلیل آمد آفتاب آمد دلیل آفتاب. خود ان کی حیثیت، ان کی شخصیت، ان کی علمیت ان کے لیے بہترین معرف ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جب تک شخصیتیں معاصر ہوتی ہیں تب تک ان شخصیتوں کو کم پہچانا جاتا ہے، لیکن بعد مضی الدہور والقرون یتلعلع و یتظہر، روز بروز ان کی شخصیت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی جاتی ہے. اب جب کبھی افریقہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا ہوا بلال الذی اذن فی الافریقہ، وہ بلال تھا کہ جس نے معزنِ سرزمین افریقہ سے اذان دی. تو وہ اذان حی علی الصلاۃ نہیں تھی، حی علی خیر العمل تھی. یعنی اذان ولایت و امامت تھی، اور اپنی ایک آواز میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ولایت امیر المؤمنین کی طرف دعوت دیا اور یہ اعلان کیا کہ جب انسان کسی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو اس وقت اس کے قدم ہلکے ہوتے ہیں، ارادے مصمم ہوتے ہیں، لیکن ما فی القلوب و ما فی الفطور، ذہن و قلب میں کیا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے. لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریوں کو جو ان کے اوپر ہے اسے پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس خدا کی خشیت رکھتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. عزیزو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے یہ
آواز آتی ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کے قدم اور ان کے فکر اور ان کی سوچ کا ایک درجہ خدا اضافہ کرتا ہے، وہ 1000 دلیل و شفاعت کے ذریعے سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، لیکن جنہیں علم عطا کیا جاتا ہے ان کا ایک قدم 1000 اقدام کے برابر ہوتا ہے، ان کی ایک خدمت 1000 خدمت کے برابر ہوتی ہے۔ اور عزیزوں، آج 2-3 جملے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخصیت ہے کہ بظاہر اس شخصیت کو جیسے پہچانا جانا چاہیے ویسے پہچانا نہیں گیا۔ ہم سب پہ وظیفہ ہے، ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ ایک شخص ایک ہی میدان کے اندر رہنے کے بعد، علم اور حوزے سے دور رہنے کے بعد، اپنے ملاک اور معیار کے مطابق اس نے ہر جانب اور جوانب اربع میں علم کی خدمت کی۔ کبھی اس نے علم حدیث کے اوپر قلم اٹھایا تو مجددین شیرازی جیسی کی آواز بلند ہو گئی، واللہ ھذا شبل من ذاک الاسد، یہ اسی علی کا پوتا ہے کہ جو اپنے اشارے سے لاکھوں لوگوں کو زمین پہ لٹا دیتا ہے۔ کبھی انگلش میں کتاب لکھی، کبھی علم حدیث پہ لکھی، کبھی علم خاندان پہ لکھی، کبھی علم رجال پہ لکھی۔ عزیزوں، وہ تصور باطل کر دیا کہ نجف جانا علمیت کے لیے ضروری ہے، قم آنا علمیت کے لیے ضروری ہے۔ علم نہ شہر پہچانتا ہے، نہ استاد پہچانتا ہے، نہ نسل پہچانتا ہے، نہ نجات پہچانتا ہے، اور ہمیں امیدوار بناتا ہے کہ ہندوستان میں رہ کے بھی ہم انا رجل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ خلوص ہو اور اطاعت و محبت اہل بیت علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد واہ۔ اور عزیزو، اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، علمیت کا اندازہ لباس سے نہیں لگایا جاتا، علمیت کا اندازہ جسے سے نہیں لگایا جاتا، علمیت کا اندازہ سفر سے نہیں لگایا جاتا۔ مدن موہن مالوی نے سید صاحب دانشگاہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ سوال کیا سر سید احمد خان سے کہ تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا تم میں ہم میں فرق یہ ہے کہ تم 12 میٹر کی پگ پہنتے ہو، 12 میٹر کی پگڑی پہنتے ہو، اور میں ایک بالش کی ٹوپی پہنتا ہوں۔ کا فرق کیا ہے؟ کہ تمہارے دماغوں میں بتوں کے لیے سازش چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، اور میں بتوں کو گرا کر لوگوں کے درمیان علم کا چراغ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ اور عزیزو، اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، خود معمم ہوں، لیکن اس تصور کو نہ لائیے کہ اگر سر پہ امامہ نہیں ہے تو وہ علامہ نہیں ہے، وہ آیت اللہ نہیں ہے، وہ مجتہد نہیں ہے۔ عزیزو، ہم نے تو دیکھا ما من آیت وَإِلَّا أَنَا أَعْظَمُ مِنْهَا، اس کے کاندھوں پہ بیلچا تھا، ہاتھوں میں مٹی تھی، اس کے کاندھوں پہ بیلچا تھا، ہاتھوں میں مٹی تھی۔ اس نے یہ بتایا، خالی علی جب مسند منبر سلونی پہ بیٹھے تو آیت اللہ نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مدقق نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ علی جہاں بھی ہوں ان کی شخصیت میں اتنی کشش ہے کہ علم ان کے پیچھے ہے، حیا ان کے پیچھے ہے، سیادت ان کے پیچھے ہے۔ عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوپیوں اور امامے میں نہ جاؤ، جوہر پہ نظر ڈالو۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد باؤ۔ لہذا عزیزو، یہ ہماری کمظرفی ہے کہ ہم تلاشتے ہیں کوئی امامے والی فوٹو ہے کسی کی۔ خدا رحمت کرے، بزرگان دین ناصر الملت صاحب کو میں نے دیکھا کہ ٹیڑھی ٹوپی لگائے ہوئے، خدا شاید اس ٹوپی کے نیچے کروڑوں عالم چھپے ہوئے ہیں۔
عزیزو ان بند و گروہ سے نکلیں، لیکن یعرف الرجال باقدارہم، انسانوں کو ان کے اقدار و حیثیت سے پہچانو. اور عزیزو یہ معجزہ ہے اور ہماری فکر کے لیے استحیاء ہے کہ بنارس سے فارغ ہونے کے بعد علماء کی محفل سے نکل کر سرزمین افریقہ میں آنے کے بعد ہم آپ جیسے مبلغین کے لیے یہ دعوت عمل ہے کہ نماز جماعت کا بھی اقامہ کیا، مجلسیں بھی پڑھی، لیکن نہ ہاتھ سے قلم گیا اور نہ ممبر گیا. اور عزیزو جب لکھنے لگے تو انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ صاحب زبان عربی ہے یا انگلش کی زبان کا ہے یا سواحلی زبان کے ہیں. عزیزوں وجہ یہ ہے کہ چونکہ جوہر ولایت اس کے سینے میں ہے، اور العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے کہ جو رٹنے سے نہیں آتا، زانو ادب طے کرنے سے نہیں آتا، کتاب خانوں میں کتاب پلٹنے سے نہیں آتا. یہ علم نور پروردگار ہے جو ارادہ پروردگار سے آتا ہے. اور عزیزو یہ بھی غفلت بھول جائیے کہ تراکیب کو حفظ کر لینا، جملات کو حفظ کر لینا علم ہے. یہ علم فخر الدین رازی کے پاس بھی تھا، یہ علم ابن سائن الدین ترکی کے پاس بھی تھا، لیکن یہ علماء نہیں ہیں، یہ جہلاء ہیں. اس لیے کہ علم وہ ہے کہ انسان سرزمین فارس سے اٹھے اور جب رسول کے سامنے پہنچے، آپ کہے میں دلیل لاؤں، تو فرمایا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی تلاش میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مقرب نہیں. آپ خود دلیل ہیں. یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کو قربت روحی سے ملتا ہے. جتنا اس در سے قریب ہوتے جائیے گا اتنا علم ملتا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور عزیزو تالیفات کا ایک انبار ہے، تقریروں کا ایک ذخیرہ ہے. آئندہ آنے والی نسلیں الحمدللہ باقیات الصالحات چھوڑ کے گئے ہیں، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، چاہے فرزندان صالح حفظہ اللہ سید محمد و مرحوم سید مرتضیٰ، آج فرزند خلف ان کے موجود ہیں یہاں سید کاظم صاحب. یہ نسل انشاءاللہ ہمیشہ پربار رہے گی، اس لیے کہ ان کے بزرگ نے یہ سکھایا ہے کہ دیکھو حالات کا شکار وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو حالات کو اپنے انداز میں ڈھال لیں وہی وقت کے عالم بھی ہیں، وہی فقیہ بھی ہیں، وہی دقیق بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تھوڑی سی گفتگو، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پروردگار عالم مقام تمجید عالم و علماء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے یا ان کے لیے بلند کرتا ہے. اس کے بعد سارے علماء اور اہل تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر جو تقدیر میں ہے وہ درجتاً ہے، کہ اللہ تعالیٰ ترفیع درجہ کرتا ہے صاحبان ایمان کی. یعنی یہ قانون کلی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، وہ کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو چونکہ اس کا ایمان پختہ ہے، لہذا ایمان قوی کی بنیاد پر ہم اس کے اعمال کے ذریعے درجے کے اندر ترفیع کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ درجہ ہم آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں درجہ یا کلاس کو کہتے ہیں یا سیڑھی کو کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو درجہ ہوتا ہے وہ خود منزلت ہے. صرف انتقال کو ترفیع کہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے ہاں درجہ کا معنی الگ ہے. جب اللہ کسی کو ایک درجہ بلند کرتا ہے
تو وہ جو اپنے وقت کا ساحر ہوتا ہے وہ سر سجدے میں رکھ کے کہتا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے خدا پہ ایمان لائے۔ وہ کل جو انعام و اکرام کی لالچ میں آیا تھا، اب جو فرعون کہتا ہے کہ تم نے کس کی اجازت سے ہم سے پوچھے بغیر تم نے اپنا دین بدلا، تو نے کہتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ تو ہمیں قتل کرے یا ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرے یا ہمارے وجود کو منتشر کر دے۔ عزیزو اسے کہتے ہیں ترفیع درجہ، عالم مادہ سے نکل کر عالم حیا میں آ گیا، عالم عروج میں آ گیا، عالم شرف میں آ گیا۔ اب اس کے ہاں مرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اس کے ہاں کٹ جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزو زاویہ نظر بدل جائے تو ترفیع درجہ ہے۔ تو اب اہل ایمان اگر ایک عمل انجام دیتے ہیں تو خداوند عالم ان کے لیے درجہ عنایت فرماتا، ترفیع درجہ عنایت فرماتا۔ اب یہ ترفیع درجہ روایات میں آئے، میں اس سلسلے میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، لیکن وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا۔ اول تو مجہول کا صیغہ استعمال کیا۔ اگر یہ کہتا کہ انا اعطیناہم العلم، ہم نے انہیں علم دیا، تو ایسی صورت میں فاعل معلوم ہو جاتا اور اس سلسلے میں تصور و تفکر نہ رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اوتوا العلم کہا کہ انہیں علم دیا گیا، یعنی نہ یہ علم زمانے سے مخصوص ہے، نہ یہ علم حالات سے مخصوص ہے، نہ یہ علم تلبس بے مبدا سے مخصوص ہے، یہ علم اعطاء سے مخصوص ہے کہ انہیں دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علم اسی نے دیا ہے جو درجہ دینے والا ہے۔ اور اوتوا العلم کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آواز دینا چاہتا ہے کہ دیکھو کوئی عالم اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، کوئی عالم اپنی محنت سے نہیں ہوتا ہے، عالم تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم عطا کریں۔ عزیزوں یہی تو مشکل ہے کہ کتابوں کے پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب عالم ہوتے، لیکن رسول خدا نے ایک حصر کھینچ دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیاتها من بابها۔ دیکھو علم کتابوں میں نہیں ہے، ترکیبوں میں نہیں ہے، خانقاہوں میں نہیں ہے، مدرسوں میں نہیں ہے۔ علم کا ایک شہر ہے وہ میں ہوں، ایک راستہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اب پتا چلا اوتوا العلم سے مراد نہ فزک ہے نہ کیمسٹری ہے، اوتوا العلم سے مراد علم ولایت محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب یہ روایتیں موجود ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر النجوم، کہ عالم اور عابد میں کیا فرق ہے، کہ جیسے ایک چاند ہے تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمارے لیے تراکیب تنظیمی اور تشویقی اور تعریفی ہے۔ لیکن آج یہ مقام علم باتنا ہی سمجھ لیجئے کہ خداوند عالم احتجاج کر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی خدا نے معیار فضیلت یہ بیان کیا کہ علم ہے معیار فضیلت۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علم کو لوگوں کے درمیان انتشار دیا، اور پہلی گفتگو جو کی اللہ نے ان سے وہ یہی ہے اقرا، پڑھیے۔ یعنی اس مذہب کی ابتدا قرأت سے ہے، تعلیم سے ہے۔ اس کے بعد قسم کھاتا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ چیز جو یہ قلم لکھتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قلم اس وقت تک عزیز نہیں ہے جب تک ما یسترون عزیز نہ ہو۔ یہ ما یسترون جتنا اہم ہوگا قلم اتنا ہی
مہم ہوگا۔ تو اب عزیزو، حضور سرور کائنات جب عالم کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں عالم کی مجلس میں، عالم کی نشست میں اگر کوئی بیٹھ جائے تو 1000 سال اگر عبادت میں بیٹھے تب بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو عالم کی نشست میں بیٹھنے کے بعد ملتا ہے۔ میں سوچتا رہا یا رسول اللہ، شب زندہ داری، عبادت، نماز، دعا، یہ ساری چیزوں کے مقابلے میں علمی نشست کو آپ ترجیح دیتے ہیں، کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو علمی نشست میں بیٹھنے کے بعد حقیقت علم نہیں ملتی جب تک کہ صاحب علم کا دامن نہ تھامو، جب تک صاحب علم کی قربت حاصل نہ ہو۔ اگر صاحب علم کی قربت حاصل نہیں ہوتی تو عزیزو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آخر تک یہ سینہ پیٹتا رہتا ہے، مات الشافعی ولم یدری علی ربہ ام اللہ ربہ۔ ساری دنیا کو علم دینے والا آج تک علم توحید کو نہ سمجھ سکا۔ یہ تعریف نہیں ہے، بتانا یہ چاہا باب العلم کو چھوڑ کر ہم نے باب الجہالت کو تھاما۔ عمر گزر گئی، ترکیبیں یاد کی، فتوے دیے، مسائل بیان کیے، لیکن علم کی عین نہ آ سکی۔ لہذا اعطوا العلم درجات، اللہ نے صاحبان علم کو درجے عنایت کی ہے، فضیلت عنایت کی ہے، بلندی عنایت کی ہے، اور یہ صاحبان علم کا درجہ و بلندی ہے کہ ہم آپ صاحب واضح ہیں کہ عزیزو پروردگار عالم صاحبان علم کو بعظمت یاد کرتا ہے، لیکن یہ علم اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس علم کو دوسروں تک نشر نہ کیا جائے۔ پوچھا گیا زکوٰۃ العلم، فرمایا نشرہ، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو نشر کرنا۔ اگر کوئی نشر نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے وہ نصاب زکوٰۃ علم کے اوپر کامل نہیں ہے۔ نشر وہی کرتا ہے کہ جس کے ہاں نصاب کامل ہوتا ہے، لیکن جو نشر نہ کر سکے یہ سمجھیے کہ یہ نام کا عالم ہے، متفوع ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ذکا نہیں ہے، اس کے پاس ہوش نہیں ہے، اس کے پاس روح کی غذا نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ العلم نشرہ، عزیزو یہ بھی ہمارے لیے ملہمہ ہے کہ جن کے پاس مال ہے ان کی زکوٰۃ نشر مال ہے، جن کے پاس سونے چاندی ہے ان کی زکوٰۃ نشر نقود ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس نقود نہیں ہے، تو اگر ہم زکوٰۃ کا ثواب لینا چاہتے ہیں، ہم مزکی ہونا چاہتے ہیں، ہم مخمس ہونا چاہتے ہیں، تو کہاں سے یہ عمل آواز دی؟ وہ مال کو تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد اِنَّا فِي الْأَمْوَالِ بوال لصاحبہ وبلاء لمنفقہ۔ صاحب علم جب مال خرچ کرتا ہے، صاحب مال، تو اس کے ساتھ یہ پوچھا جاتا ہے کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، یہ مال کس کے پاس سے لائے ہو، حلال ہے کہ نہیں، حقوق ادا کیا کہ نہیں۔ 1000 سوالوں کے بعد شاید قبول کرے، لیکن اگر علم انسان نشر کرتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم خدا کی جانب سے آیا ہے، شخصیت بھی بتا دیتے ہیں، حیثیت بھی بتا دیتے ہیں۔ چھوٹے سے قریے سے اٹھ کے آنے والا طالب علم جب ممبر پہ جاتا ہے تو نہ اس کے قریے کا دخل ہوتا ہے، نہ اس کی شخصیت کا دخل ہوتا ہے، بس وہ علم ہے جو اس کی زبان پہ بول رہا ہے، اور وہ علم آل محمد کا عطیہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب یہ ہے مقام رفعت علم کہ علم کے رفعت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم آپ خوشحال ہونا چاہیے کہ جب ہم راتوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو آدھی رات کے بعد جب کچھ سمجھ میں آتا ہے تو حجرے سے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں این ابناء الملوک، کہاں ہیں شاہزادے؟ ممکن ہے وہ سیج پہ سوئے ہوں اور ہم خاک پہ سوئے ہوں، لیکن دونوں کا جسم ان کا سیج پر ہے، ہمارا خاک پر ہے، لیکن اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ اوج آسمانی پہ پہنچی ہوئی ہے۔
اور فرشتوں کے برابر میں اڑ رہی ہے، فرشتوں کے برابر میں عروج کیے ہوئے، وہ فرشتے جو کل تک زمین پہ آنے کے لیے اجازت چاہتے تھے، اب حکم مطلق ہے کہ جیسے ہی طالب علم اپنے گھر سے نکلے، فرشتوں اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ عزیزو کیا مطلب ہے؟ فرشتے کیا مادی ہیں؟ ممکن ہے کچھ فرشتے تجلی مادی رکھتے ہوں، لیکن فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت جو سبب عروج ملائک ہے، وہ معرفت جو سبب تعریج ملائک ہے، وہ اپنی عظمت کے باوجود انسان کی فکر اور انسان کے علم کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا عروج انسان کے پیروں کے نیچے ہے۔ یعنی انسان اگر ترقی کر جائے تو اب یہ فرشتے اس کے لیے فرش ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر ترقی کر جائے تو اب اسے فرشتوں سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزوں میں مثال دے رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ پیغمبر بھی تو انسان تھے، پہلے سے ترقی یافتہ تھے۔ جبرائیل جیسی عظمت شخصیت حضور کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد کہتی ہے لو دنوت ان ملت اللہ ترکت، اگر ایک انگل کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ اعلان ہو رہا ہے بشریت اگر اپنے منہاج پہ ہو تو جبرائیل اس کے نوکر و خادم بن کے رہیں گے، لیکن یہی بشریت اگر اپنے منہاج سے اتر جائے تو یہی فرشتہ آ کے کہے گا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ سب مل جل کے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزو اب یہ مقام علم کمال کو کہاں پہنچتا ہے؟ وہ سورہ مبارک احزاب کی 39ویں آیت ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالت کو۔ یہ نہیں کہا الذین بلغوا، جنہوں نے پہنچایا، بلکہ یبلغون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبلغ وہ نہیں ہے جو کسی ایک زمانے میں کچھ پہنچاتا رہے، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی دائماً یبلغون، یعنی علم اس کی حیثیت و شخصیت بن جائے، جہاں رہے بولے نہ بولے تبلیغ ہو، زبان کھولے نہ کھولے تبلیغ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں عالم اگر کسی علاقے سے گزر جاتا ہے تو خود بخود لوگوں کو اپنی نماز اور روزے یاد آ جاتے ہیں۔ یبلغون، اور عزیزوں رسالات اللہ، اللہ کی رسالت۔ تو اب اللہ نے تبلیغ کے ساتھ رسالت اللہ کی قید لگائی ہے، یعنی الذین یبلغون رسالات اللہ، یعنی وہ چیز جو رسالت الہی ہے، وہ چیز جو پیغام پروردگار ہے، اس کو پہچانے سے انسان مبلغ ہے۔ لیکن الذین یبلغون رسالات النفس، رسالات الشہوات، رسالات غیر اہل البیت، تو یہ مبلغ نہیں ہو سکتے، یہ مبلغ ہیں، یہ مکذب ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رسالت اگر نہیں پہنچائی، نفس کی رسالت پہنچائی، فکر کی رسالت پہنچائی، شہوت کی رسالت پہنچائی، تو خدا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کہتا وہ مبلغ ہیں جو رسالت اللہ کو بیان کریں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کہ مولا وہ رسالت کیا ہے کہ جس کو پہنچانا حکم پروردگار ہے؟ فرمایا وہ رسالت ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رسالت کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَيَخْشَوْنَهُ، یکشونہ، یعنی دائماً خدا سے خشیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پروردگار آواز دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے خشیت نہیں رکھتے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبلغ کی دو شرطیں ہیں، ایک خشیت
عالم رجا میں، دوسری خشیت عالم خوف میں. یعنی وہ انسان جو مبلغ ہے اس کو موحد ہونا چاہیے، خدا پرست ہونا چاہیے، رجا میں بھی اور خوف میں بھی. یعنی عالم رجا میں لا یرجا الا الی اللہ ولا یتمنا ولا یرکن الا الی اللہ. یعنی جب امید کرے، آرزو کرے تو خدا کے علاوہ کسی سے آرزو نہ کرے، کسی سے امید نہ رکھے، کسی سے توجہ نہ رکھے. جب ایک مبلغ ایک سرزمین پہ جاتا ہے تو گمنام ہوتا ہے، اسے کوئی پہچانتا نہیں، اسے کوئی جانتا نہیں. اگر اس کے دل میں جھانک کے پوچھئے تو یہ کہے گا خدا کے بھروسے جا رہا ہوں، خدا تکیہ ہے، خدا اوڑھنا ہے، خدا بچھونا ہے. اور اس کے بعد جب اس وادی میں وارد ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے لگتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب جا رہا تھا تب بھی خدا پہ بھروسہ رکھا تھا، جب وہاں پہنچا تو اب پہنچانے کے اندر ظالموں کو دیکھ رہا ہے، زمینداروں کو دیکھ رہا ہے، تعلق داروں کو دیکھ رہا ہے، میزبانوں کو دیکھ رہا ہے. اگر میزبان سے ڈر گیا، طاقتور سے ڈر گیا تو اب یہ مبلغ نہیں ہے، ناکام واپس آ جائے گا. لیکن اگر اس نے آواز دی، جب آیا تھا تو اس کے بھروسے یہاں موجود ہوں، تو اس کے بھروسے نہ کل مجھے کسی اور کی پرواہ تھی، نہ آج مجھے کسی اور کی پرواہ تھی. تو خدا آواز دیتا ہے ایسا اگر مبلغ ہے تو یاد رکھو ہم اس کے حسیب ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. گمنام آئے گا، با شہرت یہاں سے اٹھ کے جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو جب مبلغ وحدت رکھتا ہے، توحید رکھتا ہے خشیت کے اندر. اور عزیزوں اللہ نے خوف کی لفظ استعمال نہیں کی، اس لیے کہ جو ڈر جائے وہ مبلغ نہیں. اور اگر ڈرنے کا امکان ہو تو بدل دیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بھئی سورہ برات نازل ہوا، اور جب نازل ہوا تو اب میں تو یہ سوال نہیں کر سکتا عصمت و حلم رسول خدا کے سامنے کہ کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ نے انہیں کیوں دیا؟ تو پیغمبر آواز دیں گے تو نادان ہے، ان کے لیے 21,000 حدیثیں جعل کی گئی ہیں. ان کے لیے 21,000 حدیثیں، اور ان میں سے سب سے ہلکی یہ ہے کہ انا و ابی بکر کا فرسی الریحان، میں اور ابو بکر علیہ باللہ دو ریس اور مسابقے کے کمپٹیٹر تھے. فسبقتہ صرت نبیا، میں جیت گیا لہذا نبی ہو گیا، یہ ہار گئے لہذا یہ صدیق ہو گئے. اور اس کو کس نے لکھا ہے؟ قوم کے عارف نے، ابن عربی نے. آپ دیکھیے نا کہ جس کو اس بات کی تمیز نہ ہو کہ نبوت کیا ہے، مسابقہ کیا ہے، وہ ہمیں قاب قوسین و ادنیٰ سمجھانا چاہتا ہے. کہتے ہیں میں جیت گیا تو نبی ہو گیا، وہ ہار گئے لہذا وہ صدیق ہو گئے. کلو ما صب اللہ فی صدری وانی قد صببتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ کچھ میں نے ان کے سینے میں منتقل کر دیا. اچھا اب شاید میموری کمزور تھی کہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی لسألت عن رسول اللہ فما معنی کلالت الام، کاش رسول خدا سے پوچھا ہوتا کہ کلالت الام کے معنی کیا ہیں، فاکہۃ ابا کے معنی کیا ہیں. اور ان کے سینے میں سب کچھ ہے. اور عزیزوں بات یہاں تک پہنچی کہ علی بن وشا نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے جسارت کر دی. انہوں نے کہا آپ ابو بکر کی اس فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور و معروف ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ جاؤ اور ابو بکر سے پوچھو کہ حل راضی عنی ام لا، تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ امام نے فرمایا میں منکر نہیں ہوں فضیلت کا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ الذی یعلم ما فی الصدور الذی یعلم ما فی الجہر وما تخفی فی الصدور، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ابو بکر کے سینے میں کیا ہے۔ تو عزیزوں انہوں نے فوراً یہ پوچھا اس حدیث کے بارے میں، 21,000 حدیثیں ان کے بارے میں گڑھی گئی ہیں عزیزوں، اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ برادران اہل سنت اسے لے کے چند بار چومتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ صدیق ہیں، یہ عزیز ہیں، سب سے پہلے جو جنت میں آئیں گے، یہ شجاع ہیں، یہ بہادر ہیں۔ عزیزوں میں کہوں گا یا رسول اللہ، کوئی اور نہیں ملا جس کے حوالے آپ نے آئے تبلیغ کی، کہا اگر کسی اور کے حوالے کرتا تو دنیا یہ کہتی یہ مستحق تھے، یہ ذوی الحقوق تھے، صاحب معرض شجاعت تھے، انہیں رسول خدا نے کیوں نہیں ادا کیا؟ میں نے انہیں دے دیا۔ لیکن عزیزوں آدھا راستہ طے کیا ہوگا، اچانک لوگوں نے رسول خدا کے ناقے کی آواز سنی، ابو بکر نماز پڑھنے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا ٹھہرو، رسول خدا کا ناقہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ ہو سکتا ہے رسول خدا آ رہے ہو۔ اور عزیزوں جب امیر المومنین اترے تو انہوں نے پوچھا جیتا امیرن او معمورا، تم امیر بن کے آئے ہو یا معمور بن کے آئے ہو؟ اگر یہ مبلغ ہوتا تو خوش ہوتا کہ علی جیسا مرد، علی جیسی زبان، علی جیسی شجاعت والی شخصیت آ گئی ہے، تبلیغ میں مدد ہوگی، لیکن اسے عہدے کی پرواہ ہے، امیر کون ہے، معمور کون ہے۔ اور عزیزوں دوستوں یہ وہ لفظ تھی کہ جس کو ان کے چاہنے والوں نے لے لیا۔ جتنے بھک منگوں کی جماعت ہے اس میں کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ معمور ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد باؤ۔ آپ دیکھیں نا کہ امیر اور معمور یہ لفظ انہی کا دیا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد باؤ۔ تو اب انہوں نے کہا لاؤ وہ جو سورہ برات کا پیغام تھا وہ مجھے دو۔ کہتے ہیں کہ کیوں؟ کہا رسول خدا نے کہا چاہو تو آؤ، چاہو تو چلے جاؤ۔ اگر عقل مند ہوتے تو ساتھ میں چلے جاتے۔ ویسے بھی ایک سے ایک مشید لکھنے والے تھے، بعد میں لکھ دیتے علی تو ساتھ میں تھے اصلی مبلغ، لیکن ان کو معلوم تھا کہ وہاں حلوہ نہیں بٹے گا۔ عزیزوں فضیلت کی تلاش تھی، لیکن یہ خطر تھا کہ وہاں عمر ابن عبدود کا مقابلہ ہوگا، ابی جہل کا مقابلہ ہوگا، سراقہ بن مالک کا مقابلہ ہوگا۔ تو ان کو اگر انہوں کے سامنے میں نے کہہ دیا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور انہوں نے اسی کو الٹا میرے اوپر آزما لیا۔ قرآن کہتا ہے قاتلوا ائمۃ الکفر لانہم لا ایمان لہم، کوئی گارنٹی نہیں ان سے قتل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ وہاں مارو۔ وہ پلٹ جاتے تو اب بتاؤ خلافت کہاں جاتی، صدیقیت کہاں جاتی؟ تو عزیزو فضیلت کی تلاش تھی، مردد تھے، لوٹ آئے۔ رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ نزلت فی شیئن، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا؟ میں کہوں گا تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہارے بارے آسمان خبر لے۔ ہاں اگر علی کے گھر میں روٹی بھی دے دی جائے تو سورہ نازل ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو رسول خدا نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ نے بھیجا، واپس کیوں بلایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کرتا؟ جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ یا آپ او رجلون کا نفس کا، یا آپ جائیں گے یا وہ جائے گا جو آپ کا نفس ہے۔
کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ تبلیغ ایسے ویسے للو خیروں کا کام نہیں ہے. تبلیغ کے لیے بہادری و مردانگی و شجاعت چاہیے. رسول نے امتحان شجاعت دیا تھا کہ اگر ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اور عزیزوں مدینے میں آ گئے، 9 ہجری ہے، آئے تبلیغ یا 8 ہجری کا آخری حصہ ہے، آئے برات کو لے جانا ہے. عزیزوں امتحان سب نے دے دیا. تلواروں کی چمک کے سامنے، نیزوں کے کڑکنے کے سامنے، نہ جانے کتنی بار یہ تمام مسلمان پہاڑوں پہ نظر آئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگ نہیں ہے، آبرو اسلام ہے، کہیں گھڑکنے سے اپنا وضو نہ باطل کر لیں، قرآن کی قداست نہ ختم کر دے. ایسے کو بھیجے جس کی آواز سے کفار کا زہرا آب ہو جائے. ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی جھوٹی تاریخ میں دکھا دے علی نے سورہ برات پڑھ کے سنایا ہو، کسی کافر نے روکا ہو، اعتراض کیا ہو، آنکھ جھپکائی ہو، اس لیے کہ علی جلال پروردگار بن کے گرج رہے تھے اور بتانا چاہتے تھے آج مبلغ بن کے آیا ہوں. اگر کسی نے زبان کھولی تو یہ زبان علی کی نہیں ہے. عزیزوں پوری تاریخ بتاتی ہے جو بھی مبلغوں سے ٹکرایا وہ ذلیل بھی ہوا، رسوا بھی ہوا. صلوات بر محمد ہو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد ہو. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کی رسالات کو پہنچاتے ہیں اور اس حالت میں بھی خدا کی خشیت رکھتے ہیں. لفظ خوف استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ خوف ہمیشہ نگرانی کا نام ہے، خوف ہمیشہ تردد کا نام ہے. لہذا فرمائے اولیاء الہی کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن، نہ اندیشہ ماضی اذیت کرتا ہے اور نہ خیال مستقبل. اس لیے کہ ماذا وجدہ، اس کو ملا کیا جس نے اسے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا کہ جس نے اسے پا لیا. عزیزو فرمایا خشیت خدا میں مبتلا رہتے ہیں. اچھا خشیت اہل علم ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہ خشیت اور خوف ظاہراً ایک ہے لیکن حقیقت میں ایک نہیں ہے. کہتے ہیں خشیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان قلبی لحاظ سے متاثر ہو جائے کسی کی عظمت اور بزرگی کے سامنے اور خود کو اس کے سامنے تسلیم کر دے، اس کا نام ہے خشیت. جدار خاشع، اس دیوار کو کہتے ہیں کہ جو پوری طریقے سے ڈھہ جائے اور زمین کے ساتھ ہموار ہو جائے، یعنی بارش کے سامنے یا ہوا کے سامنے کہ بالکل مقابلہ نہ ہو، اس کے عظمت میں، اس کے جلال میں گم ہو جائے. خشیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عظمت پروردگار میں گم ہو جائے، جلال پروردگار میں گم ہو جائے، جمال پروردگار میں گم ہو جائے. جو عظمت خدا میں گم ہو جاتا ہے، جو جلال پروردگار میں گم ہو جاتا ہے، جو خشیت الہی کے سمندر میں ڈبکی لگا لیتا ہے، نہ اسے تیر کا ڈر لگتا ہے، نہ اسے تلوار کا ڈر لگتا ہے. عزیزو تیروں سے وہ ڈرتا ہے جو تیر کی نوک کو خدا کی حفاظت سے بڑا سمجھتا ہے، تلوار سے وہ ڈرتا ہے جو تلوار کی حدت و دھار کو خدا کی امن و امنیت سے بڑا سمجھتا ہے. لیکن جو خدا کو سب کچھ سمجھتا ہے، الہی انت صلاحی، خدا تو میرا اسلحہ ہے، خدا تو میرا توکل ہے. خدا میدان جنگ میں میں کبھی تلوار کے بھروسے نہیں جاتا، میں کبھی زرہ کے بھروسے نہیں جاتا، خود و ہیلمٹ کے بھروسے نہیں جاتا، بلکہ میدان جنگ میں تیری محبت میں جاتا ہوں، تیرے شوق میں جاتا ہوں. الہی ان
इन्ना बैनी व बैनका इन्नी युज़ाहिमुनी फरफा मिन ज़ाकिल बैन। पढ़ने वाले, मेरे तेरे दरमियान एक कांटा घुटक रहा है जिसका नाम है इन्नियत। इस इन्नियत को उठा ले ताकि अली का नाम न रह जाए, अली का निशान न रह जाए, अली की खुदियत न रह जाए, अली की मनीयत न रह जाए, अली की शख्सियत न रह जाए। खुदा मेरा इम्तिहान ले, मैं तबलीग पे उमर इब्न अब्दऊद के सीने पे जाऊंगा, वो जसारत करेगा, मैं उसके सीने से उतर जाऊंगा। अहले इल्म है, अहले फजल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अमा काना गज़ब अलीय्यिन मिनल इस्मत व तहारत वल जलालत वल कुद्सिया, क्या अली का गज़ब मासूम न था, अली का गज़ब कुद्सी न था, अली का गज़ब शरफ न था, अली का गज़ब, अली गज़ब अली गज़बुल्लाह है, अली की रज़ा रज़ाउल्लाह है। तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि मैं इसलिए उतर आया कि अल्लाह की रज़ा में मेरा गज़ब शामिल न हो। बताना ये चाहा कि मकाम इस्मत में पहुंचने के बाद भी मैं शख्सियत का इदराक नहीं रखना चाहता, मैं शख्सियत का इदराक नहीं रखना चाहता। इसीलिए अल्लाह ने कहा, अली जब तुमने अपनी आल को मेरे हवाले, अपनी आन को मेरे हवाले, अपनी बान को मेरे हवाले, अपनी शान को मेरे हवाले, अपनी इज्जत को मेरे हवाले, अपनी हैसियत को मेरे हवाले, तो आज से कानून मिल्कियत बदलेगा, ज़बान तुम्हारी होगी, नाम लिसानुल्लाह होगा, आँख तुम्हारी होगी, नाम आइनुल्लाह होगा, दिल तुम्हारा होगा, नाम जंबुल्लाह होगा। ए अली, जब तुम्हारा कुछ तुम्हारा न रहा तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो गया। सलावत बर मोहम्मद। और अजीज़ तबलीग में ये इम्तिहानात पेश आते हैं कि कहीं इन्नियत उबूदियत के ऊपर गालिब न हो जाए, खशियत खुदा के मुकाबले में, याद खुदा के मुकाबले में कहीं शख्सियत तराशी ना आ जाए। अजीज़ों, कभी आजमाना हो तो मजमा हो हज़ारों का और नमाज का वक्त आ जाए, तब ये देखिए नफ्स कैसे इंसान के साथ खेल करता है। मेहनत तुमने किया, आदमी तुमने जमा किया, और कुद्सियत किसी और को देना चाहते हो। कोई ऐसा सिस्टम करो कि लोग तुम्हें आगे कर दें। तो जब इस मरहले पर अगर आगे बढ़ गए तो समझना कि हियल शैतान व क़ियदहु गलबा अलैका व अलैना, शैतान के जाल में फंस गए हैं। लेकिन अगर मुसल्ला पीछे छोड़ के हट गए तो समझना कि तुमने अपनी अनानियत को कुचल दिया। उधर से आवाज आई, माँ रमैता इज़ रमा वलाकिन्नल्लाहु रमा, घबराओ नहीं, कदम तुम्हारा होगा, इक़दाम हमारा होगा। सलावत बर मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लज़ीन युबल्लिगूना, वो लोग कि जो पहुँचाते हैं अल्लाह की रिसालत को। अब रिसालत इलाही को जब इंसान पहुँचाता है तो ऐसी सूरत में इंसान की पूरी ज़िंदगी इसी रिसालत इलाही को पहुँचाने में गुज़र जानी चाहिए। जिस अजीम शख्सियत की हम याद में बैठे हैं वो मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी इस इंसान अबकरी और हसान ने तबलीग में गुजार दी। और ऐसी अजीम तबलीग कि अजीज़ों, मैं कभी कभी हिसाब करता हूँ, आपके लिए नहीं कहूँगा, अपने लिए कहूँगा, कि सारा वक्त कहाँ ख़त्म होता है? अपनी मस्जिद में, अपने लोगों के दरमियान कि वज़ू सही कैसे होता है, रोज़ा किन चीज़ों से बातिल होता है, हलाल क्या है, हराम क्या है, नमाज क्या है, इमामत क्या है, विलायत क्या है। तो अगर हम अपनी तबलीग को हिसाब करें तो ये तलकीन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमसे पहले हज़ारों लोग आए और इन्हें समझा के गए। अब इनकी आदत पड़ गई कि साहब आप समझाइए, जो आए थे उन्होंने अच्छा नहीं समझाया, और वही नफ्सबाजी करता करे, हाँ मैं कौम से आया, मैं समझाऊँगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब हमसे
یہ سوال ہوتا ہے، ہوگا کبھی کہ میرا وجدان مجھے اذیت کرتا ہے، اس لیے میں سال کے 2-4 مہینے انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ پھر چرچ میں کون جائے گا، وہابیوں کے درمیان کون جائے گا، ہندوؤں کے درمیان کون جائے گا؟ ہے ذمہ داری ہے نہیں ہماری؟ 50 سال رام ولاس ہمارے بغل میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میاں صاحب اچھے ہیں، لیکن اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ آپ کا مذہب اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رواداری میں مبتلا ہیں، کہیں فلانے ناراض نہ ہو جائیں۔ خدا کہتا ہے یبلغون رسالات اللہ، یہ اللہ کی رسالت کو پہچانتے ہیں اور خدا سے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ صرف ڈر جان کی نہیں ہوتی ہے، آبرو کا ڈر، رواداری کا ڈر، محلے داری کا ڈر، خاندان کا ڈر، اسٹیٹس کا ڈر۔ جس دن یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے اس دن عزیزو سورہ برات کی تبلیغ کا حق ہمیں مل جائے گا، لیکن جب تک یہ ڈر ہمیں گھیرے رہیں گے ہم مذکر ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور عزیزو جہاں تک فکر ناقص یہ کہتی ہے کہ تبلیغ یبلغونا، لفظ بلغ استعمال کی ہے، یعنی اذا بلغ الرجل اشدہ، یعنی انسان جب 40 تک پہنچ جائے، یعنی حیات انسانی مقام تکامل تک پہنچ جائے، تو بلوغ کہتے ہیں نا کہ ہدایت کے 2 راستے ہیں، ایک اراۃ الطریق ہے، ایک ایصال الی المطلوب ہے۔ عزیزوں ہم سمجھتے ہیں ایصال الی المطلوب یا اراۃ الطریق دونوں تبلیغ ہے، لیکن میری نظر یہ ہے کہ عزیزوں اراۃ الطریق یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ اراۃ الطریق ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ یہ ہے کہ پہلے پہنچائیں، پہنچانے کے بعد سمجھائیں، سمجھانے کے بعد عمل کر کے دکھائیں، قلم سے عمل کرے، زبان سے عمل کرے، منبر سے عمل کرے، شخصیت سے عمل کرے، تاکہ حقیقتاً دین پہنچ جائے۔ اور عزیزو علامہ کی زندگی میں میں نے خود ان سے سنا ہے، جس زمانے میں رہبر معظم انقلاب کی پیشنہاد پہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں سعید اختر ہوں، آسمان سے نہیں گرا، لیکن اہل بیت پر مجھے بھروسہ تھا۔ کچھ دن کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آ کے پوچھتے تھے سید اپنا مذہب بتاؤ، دھرم بتاؤ، یہ اخلاق کہاں سے سیکھا، یہ شان کہاں سے سیکھی، یہ بزرگواری کہاں سے آئی؟ تو میں بتاتا تھا اخلاق علی سے سیکھا، حجب فاطمہ زہرا سے سیکھا، شرافت حسین سے سیکھا۔ وہ کہتے تھے حسین کیا ہے، حسن کیا ہے، علی کیا ہے، کہتے ان کو بتا دیتا تھا۔ یہی تبلیغ ہے عزیزو، مردوں کو پہنچایا جاتا ہے، تم علی کا تعارف کراؤ، خود وہ پہنچ جائیں گے۔ صلوات بر محمد۔ عزیزوں ہمارے پاس ایسی عظیم شخصیتیں ہیں، صرف معرفی کی ضرورت ہے، بس اگر ہمارے کردار اور افکار میں۔ عزیزوں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب ایک مبلغ میدان تبلیغ میں اترتا ہے، کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک اس اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلاؤ تب تک صدقت الرؤیا کی سند نہیں ملتی۔ اب کسی کا اسماعیل اس کی بیوی ہے، کسی کا اسماعیل اس کا بیٹا ہے، کسی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے، کسی کا اسماعیل اس کی جیب ہے۔ اسماعیل متعدد ہیں۔ جب اس اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دو تو خدا کرامت عطا کرے گا۔ عزیزوں قسم اس منبر کی کھا کے کہتا ہوں، اگر میدان تبلیغ پر صرف 1% یعنی 1% اگر 1% خلوص آ جائے اور اس داڑھی کو پکڑ کے خدا کے سامنے کہو الہی بعزت ھذا المحاسن، خدا اس داڑھی کی قسم میری دعا سن لے، یقیناً اگر باران سے کہو گے تو بادل پھٹ کے برسے گا،
اس لیے کہ خدا کو وہ آدمی پسند ہے جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے لو نہیں لگاتا۔ عزیزو، دوسروں کے ہاں سیکھنا پڑتا ہے، ہمیں سیکھنا نہیں پڑتا۔ ایام محرم آئے کورونا سے ڈر کے بیٹھ جانا یہ اسماعیل ہے۔ ایام محرم آئے پریشانیوں حالات کا رونا یہ اسماعیل ہے۔ ارادہ کر لیا عزیزو، پہلے اسماعیل کو مارا، قریے میں اترے عزیزو، ڈر اور خوف پھیلا ہوا ہے۔ ممبر پہ جاؤ، آواز دو کہ اللہ نے موت ایک بار لکھی ہے، ایک بار آئے گی۔ دین کا سودا نہ کرو، شریعت کا سودا نہ کرو، اخلاق کا سودا نہ کرو، عزاداری کو نہ کھو۔ خدا کی قسم، تم اکیلے اگر ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لوگے تو خدا تمہاری بات کو رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم وکیل علی ہو، وکیل حسن ہو، وکیل مہدی سلام اللہ علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ قضیہ علامہ تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد یہ نقل کرتے ہیں کہ آغا مرزا شیخ جعفر کبوتر آہنگی، ہمدان کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے کبوتر آہنگ، کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے عالم تھے اور علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی تھا۔ اب جب تزکیہ تھا، ظاہر سی بات ہے آپ اہل علم ہیں، آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ ایک دیہات میں کسی نے پوچھا قبلہ تزکیہ کیا ہے؟ میں نے کہا تزکیہ یہ ہے کہ گندے برتن میں دودھ لے لو تو دودھ پھٹ جائے گا، اگر اسی کو دھو کے دودھ لوگے تو یہ دودھ باقی رہے گا۔ اگر معرف قرآن کو رین و میل قلبی کے ساتھ لیا تو یہ داعش بنائے گا، طالبان بنائے گا، ابن فلاں بنائے گا، ابن فلاں بنائے گا، ابن، حالانکہ ان کی بنوت عقلاً و فکراً درست نہیں ہے، لیکن اگر یہ قلب پاک ہوگا، حبش کا کالا حبشی آئے گا، لیکن جب وہ گلدستہ اذان پہ جائے گا تو اب فرمائیں گے سین البلال احب الی من الشین، تم عربوں کی شین کے مقابلے میں بلال کی سین بہتر ہے۔ اور اگر کسی دن ہوشیاری سے مؤذن بدل دیا تو حضور بستر پہ ہیں، وہ جو رات بھر عبادت کر رہا ہے وہ بستر پر ہے اور مسجد نہیں آ رہا ہے۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، جب رسول کو اپنے مؤذن کو بدلنا پسند نہ آیا، بلکہ اس طرح کہوں کہ جب نظام فلک کو ایک مؤذن کی تبدیلی پسند نہ آئی، صبح نہ ہوئی، تو کیسے نظام فلک کو، وہ کیسے صاحب نظام فلک کو تبدیلی امامت و خلافت پسند آئے گی؟ عزیزو، جب صبح آری نہ ہوئی تو صبح معرفت کیسے طلوع ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کروٹ بدلتے رہے، یا رسول اللہ اذان ہو گئی، ہم نے فرمایا اذان ہو گئی، صبح نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مبلغ کا دل پاک ہوتا ہے تو اب اس کے دل کی دھڑکنوں سے صبح و شام ہوتی ہے، اور اگر دل پاک نہ ہو تو چلاتا رہے، بولتا رہے۔ یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ ایک بات تزکیہ بزرگ تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ ہر جگہ کو دیکھ کے بھاگنے لگتے تھے، مسجد کی طرف گزرتے لوگ مسجد جاتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے بھئی، اگر میری بیوی کو یہ معلوم ہو کہ مولانا ممبر پہ کہتے ہیں اول وقت، تو ایسی صورت میں کہہ رہے گھر ممبر پہ کچھ بیان کرتے ہیں گھر پہ، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اذان کا وقت ہے، قبلہ اٹھیں گے تو وہ اپنا سارا پروگرام آپ کے مطابق طے کریں گے۔ عالم بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم نے خود کو مرضی مطابق پروردگار کر لیا تو اب حالات ہمارا انتظار کریں گے، ہم حالات کا انتظار نہیں کریں۔
کہتے ہیں کہ محلے والے جوانوں نے جمع کیا کہ آج حاج شیخ کو جو ہے گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جتنے اراذل و اوباش سب جمع ہو گئے اور انہوں نے جو ہے شراب اور کباب سب کا انتظام کیا، اور حاج شیخ کے پاس 4-5 آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب حاج شیخ پکڑ کے لائے گئے، بیٹھے۔ اب آیت اللہ تہرانی یہ فرماتے، خدا رحمت کرے، کہتے ہیں کہ میرے والد یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا حاج آغا جعفر نے کہ چاروں طرف شراب کی محفل تھی، ہر طرف رقص و سرور تھا۔ ایک خاتون برہنہ تھی، وہ ہاتھوں میں جام لے کے آئی اور آنے کے بعد سب کو جام پیش کر رہی تھی۔ آخر میں سب اپنے ہاتھ میں جام لیے ہوتے اور لاتوں کی زبان میں کہہ رہے تھے، نا ہر جگہ آپ، قبلہ آپ۔ ان کے سامنے ایک کاسا رکھا، کاسے میں شراب ڈالا، قبلہ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وہ عورت بار بار رقص کر رہی ہے، معذرت، بار بار رقص کر رہی ہے، بے لباس برہنہ عورت، عالم مستی، عالم شراب، اور ہر طرف سے شہوانی اور نفسانی قوتوں کا طوفان اٹھا ہوا ہے، لیکن تزکیے کا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد وہ عورت آئی اور اس نے گلاس ہاتھ میں لیا اور ان کا ہاتھ اوپر لیا۔ مرحوم شیخ کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر خود نمی پسندی تغییر دے قدارہ۔ اس عورت نے کہا، مرحوم حافظ کا شعر پڑھا کہ اگر خود نمی پسندی تغییر دے قذارہ، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو ماحول بدل دو۔ بازیز و علی کے جیالے نے نظر اٹھائی کہ بے خدا قسم تغییر دادم، بے خدا قسم تغییر دادم۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے ایک وحشت دکھائی، ہاتھ کاپا، جام گرا، اب اپنے بدن پہ نظر ڈالی، ادھر ادھر بھاگتی رہی، ایک کمبل اٹھایا، خود کو لپیٹا، باہر چلی گئی۔ جس کے ہاتھ میں شراب تھا وہ گر گیا، لوگ تڑپنے لگے، پریشان ہونے لگے۔ حاج شیخ اٹھے، باہر سے نکل گئے۔ لوگوں نے کہا حاج شیخ کیا ہوا؟ کہا غلام علی کار شکرد، علی کے غلام نے اپنا کام کر دیا۔ مدتوں اس عورت کا پتہ نہیں چلا۔ لوگوں نے پوچھا حاج شیخ وہ گئی کہاں؟ کہا ایک جملے سے وہ رجال الغیب میں تبدیل ہو گئی، اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ کہا شیخ یہ کرامت کہاں سے ملی؟ کہا یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ اس امامے کی کرامت ہے جو تاج علماء کی بنیاد پر ہمارے سر پہ رکھا گیا ہے۔ مبلغ بن کے دکھاؤ، ٹھوکروں میں آسمان نہ آئے تو کہنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بس۔ الذین یبلغون رسالات ربهم ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ ان کے لیے حسیب ہے۔ عزیزوں عجیب بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس نے حضرت امیر علیہ السلام کو جب یمن بھیجنا چاہا تو مولا علی علیہ السلام سے کہا یا علی، اگر اللہ آپ کی برکت سے ایک آدمی کی ہدایت کر دے، خیر لک ما طلعت علیہ الشمس والقمر، تو علی وہ ایک شخص کی ہدایت تمہارے لیے سورج اور چاند جن جن پہ پڑے ان سے افضل ہے۔ عزیزوں واقعاً اگر رئیس المبلغین کہا گیا ہے تو لفظ چھوٹی ہے، مسمى بڑا ہے۔ 50,000 مسیحیوں کو دائرہ اسلام میں لانا۔ اور عزیزو ہم نے سنا ہے عربستان سعودی کی تبلیغ گھر بنوا کر، پیسے دے کر، بستیوں میں مال بانٹ کر دین خریدا جاتا ہے، لیکن اس سید کے پاس نہ مال دنیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی اور مدد تھی، بس تھی مدد تو ایمان تھا، خشیت پروردگار تھی۔
عشق بے رسالت اللہ تھا، رفعت درجہ کا خیال تھا۔ لہذا عزیزوں، قریے میں گیا، گاؤں میں گیا، لوگ الگ، زبانیں الگ، شکلیں الگ، کلچر الگ، فرہنگ الگ، لیکن 50,000 تو ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اس 50,000 سے ہزاروں چراغ جل گئے۔ میری اپنی تحقیق ہے عزیزوں کہ اگر آج نائجیریا میں زقزاقی جیسا علم بلند ہوا ہے تو اسی سید بزرگوار کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ عزیزوں اپنی محنت سے سرزمین افریقہ جو بلال کی سرزمین تھی، سرزمین بلال کو واقعاً مؤذن اسلام بنا دیا، ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ خالی ہاتھوں سے، خالی مال سے، تو ہی جیب سے میں نے میدان تبلیغ پہ قدم رکھا اور چاروں طرف علی ولی اللہ کی قطار لگا دی۔ تبلیغ کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کے لیے امکان کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اور اس کی سچی دلیل یہ ہے کہ سعد بن وقاص 8 سال یمن میں رہا، ایک بھی مسلمان کر نہ پایا، لیکن امیر المومنین صرف 1 مہینہ یمن میں رہے، 20,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ بتانا یہ چاہا کہ علی یہ کہنا چاہتے ہیں تبلیغ کے لیے پاکیزگی باطن، طہارت نفس چاہیے۔ جس کے پاس آ جائے وہ کہیں بھی چلا جائے گلستان میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور عزیزوں ایسی عظیم شخصیت کہ جو ہمارا جو ہے شخصیت ہے، اور یقیناً ایک جلسے میں، ایک گفتگو میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ اس کی تالیفات کتنی عظیم ہے۔ قلم اٹھا کے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ میدان قلم میں ایک ادیب ہے، میدان کلام میں ایک عظیم متکلم ہے، اور صاحب کلمہ و کلام ہے، صاحب احجاج ہے، اور زبان فقہ میں دیکھا تو ایک عظیم متفقہ اور فقیہ ہے۔ اور عزیزو یہ سچ ہے کہ ایک لمحے میں کوئی فقیہ ہو جائے یعنی فقیہ فی ھذا المسئلہ، لیکن فقیہ وہی ہوتا ہے جو دائماً مرابط رہتا ہے حوضہ آل محمد میں، اور جب وہاں سے خوشہ چینی کر کے اٹھتا ہے تب اس کی قلم اس کا سہارا بنتی ہے، اس کی زبان اس کا سہارا بنتی ہے۔ اب وہ اس ملت مظلوم کا سہارا، عزیزوں میں نے دیکھا بہترین کتاب ہے غلامی و بردگی کے اوپر، اس لیے کہ افریقہ جیسی مقدس سرزمین کو ہر آدمی نے اپنی ہوس کا نتیجہ بتایا، ان کے جوانوں کو غلام بنایا، ان کے بزرگوں کو غلام بنایا، خواتین کو کنیز بنایا۔ چاہے کوئی حکومت آئی اس نے افریقہ پہ ظلم کیا، لیکن عزیزوں افریقہ والوں نے تاریخ میں پہلا یہ سید دیکھا کہ کچھ لینے نہیں آیا، کچھ کمانے نہیں آیا، بلکہ خوشبو علی بانٹنے آیا، عرف فاطمہ بانٹنے آیا، شرف امام حسن بانٹنے آیا۔ لہذا عزیزوں شاید ہندوستان میں علامہ سعید اختر کا نام لینے والے تھوڑے کم ہو، لیکن افریقہ میں عزیزوں زبان الگ ہے، فکر الگ ہے، کلچر الگ ہے، لیکن جب سعید اختر کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں ھذا سید من ابقات اللہ ومن انوار اللہ ومن جواہر اللہ۔ یہ وہی سید ہے جو نور پروردگار ہے، آل محمد کے گھر کا چراغ ہے۔ عزیزو ہم آگے بڑھیں تو ہمیں سعادت ملے گی۔ عزیزو نام ماں باپ نے سعید رکھا تھا اور اختر رکھا تھا، تو عزیزو سعید سے اگر کوئی پوچھے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو آواز دی میں پڑھتا، تو حسین کو نماز پڑھواتا کون؟ میری نماز یہ ہے کہ میں مقدمہ صلاۃ اہل بیت تیار کروں تاکہ ہزاروں مصلی آگے بڑھے، اور جب قیامت کے دن ثلاثۃ 3 موجودات ہیں جو شفاعت کریں گی، الانبیاء والعلماء والشہداء۔ نبی شفاعت کریں گے، نبیوں کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ عزیزو جب قیامت میں صفوف شافعین کھڑی ہوگی تو اہل افریقہ دامن پکڑیں گے اس سید کا کہ ہم نے آپ کے جد پہ ایمان لایا، آپ کے جد کا ماتم کیا، آپ کے جد کا مذہب قبول کیا۔ یہ سید بھی کہیں گے کہ اے پالنے والے، جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے پہنچا دیا۔ امام عسکری آگے بڑھ کے آواز دیں گے ھذا حبل المتین من ارادہ ان یاخذہ، یہ رسی ہے علی کی، اسے پکڑ لو، جو تھام لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک زلوات پڑھ دے محمد۔
نہ جانے کتنی شفاعتوں کا در کھلے گا اس سید بزرگوار کے لیے. اور یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے علم ہے کہ عزیزو مختصر سامان سفر کے ساتھ اتنا عظیم کام کیا ہے، اور ہم حوزات میں اس کو اپنے لیے شمع ہدایت بنائیں اور دنیا کو بتائیں. اور عزیزو یہ بھی بات میں کہوں گا کہ خود ہی کا خیال رہے، جب کوئی آپ کو درس تبلیغ دے نا، چاہے اہل ایران ہو اہل عراق ہو، کہ ہم نے تم کو تبلیغ کرنا سکھایا ہے، ہمیں مبلغ نہ بناؤ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. صلوات پڑھیے اگر موافق ہیں تو. آپ معجزہ گر ہیں، ٹرین پہ بیٹھتے ہیں کارشناس ہو جاتے ہیں، اور ہماری عمریں ہڈیاں گھس جاتی ہیں، پھر بھی ہم مبلغ نہیں ہوتے ہیں. لیکن عزیزو یاد رکھیے، علامہ مصباح محمد تقی مصباح یہ کہتے من ہر جا رفتم وقتی مسجدی دیدم، ممبری دیدم، تقائی دیدم، حسینی دیدم، داخل رفتم یک بر صغیر از پاکستان از ہندوستان بالاخره یکی را پیدا کردم میبینم با کمترین امکانات دین اہل بیت را در جہان میرسانے. تو یہ پیغام ہم یہاں سے بیٹھ کے تمام نہاد علمی کو دے رہے ہیں کہ ہم حوزات علمیہ میں مبلغ بننے کے شوق سے آئے ہیں. اور عزیزو ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہمیں موت کورونا سے آئے گی یا امریکہ کی گولیوں سے آئے گی، اس لیے کہ ممن قضا نحبہم وممن ینتظر، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. کچھ مر چکے ہیں اور آج علامہ سید اختر بن کے چمک رہے ہیں. عزیزو لیکن امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بس عزیز اس آیت کے ذیل میں کہ لوگ جو تبلیغ کی راہ پہ نکلتے ہیں تو امام فرماتے ہیں وہ لوگ کہ الذین، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی عند معارضت المعاندین، جب معاندین چاروں طرف سے سر ابھارتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر مجھ سید سجاد کا سلام ہو اور پروردگار کا درود ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے صلوات کا مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی خدا ہے جو تم مومنوں پہ سلام بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی لیخرجکم، تاکہ تم کو نکال دیں ظلمات سے نور کی طرف. امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم کی راہ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، تو پالنے والے ان پہ صلوات تو بھیجتا ہے. پہلا صلوات کیا ہے؟ تمنعہم، تو روکتا ہے انہیں معصیت سے، یعنی عصمت نسبی. اس کے بعد کیا کرتا ہے پالنے والے؟ تحفظہم عن کید الشیطان، تو ان کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے ہیلے و مکاری سے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تقیہم من الحدوث الدہر، زمانے کے حالات سے انہیں محفوظ رکھتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تو زاہدہم، تو انہیں زاہد بناتا ہے. کیسا زاہد؟ اس دنیا میں. تو زاہدہم من العاجلہ. 1 2 3 منٹ اور آپ کی زحمت تمام. امام فرماتے ہیں یہ دعا اور رحمت جو ایسے لوگوں پہ نازل ہوتی ہے، عاجلہ کو ان کی نظر میں حقیر کر دیتا ہے. عزیزو دنیا کی مثال بڑی عجیب ہے. ہمیشہ امام فرماتے ہیں انسان کو ترغبہم، رغبت ہونی چاہیے کاہے کے اندر؟ آخرت کے اندر. رغبت زود گزر مال میں نہیں ہونا چاہیے. دنیا عاجلہ ہے، دنیا زود گزر ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زہد دنیا عنایت کرتا ہے. لہذا جس وقت دنیا والے دنیا کو آباد کرتے ہیں، یہ دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں، آخرت کو
آباد کرتے رہتے ہیں۔ ایک مثال دوں، بات کو تمام کر دوں۔ عزیزو، آپ نے ایک بہترین گاڑی خریدی، پراڈو خریدی 400-500 ملین کی، اس پہ آپ 20 سال تک سوار کرتے رہے، اس منزل سے گزرے، اگلی منزل میں گئے۔ عزیزو، آخر میں یہ گاڑی چلتے چلتے ایک دن کباڑ میں تبدیل ہو جائے گی، اوراق میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن جو آخرت کو آباد کرتے ہیں ان کی مثال ایک درخت کی ہے، وہ بھی 40 سال کا، آپ کی گاڑی بھی 40 سال، لیکن 40 سال کے بعد یہ کباڑ میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ درخت جتنا وقت گزرے گا اس کے تنے میں اضافہ ہوگا، اس کی شاخوں میں اضافہ ہوگا، اس کی پتیوں میں اضافہ ہوگا، اس کے پھلوں میں اضافہ ہوگا۔ اب جب وقت کا شمار کیا جائے گا تو یہ حسرت سے کہے گا میں وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، ایسا کیا، وہ مزہ لیا۔ لیکن جب پوچھیں گے اب کیا ہے، وہ گزشتہ تھا، وہ افسانہ تھا، وہ مزہ تھا۔ لیکن جب اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا یہ علم حاصل کیا، یہاں موجود ہے، وہ علم حاصل کیا، یہاں موجود ہے، وہ ثمرہ ملا، یہاں موجود ہے۔ عزیزو، حدیثوں میں آیا ہے مثل عالم کہ شجرۃ طیبہ، عالم کی مثال ایک شجر طیبہ کی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کا وجود حقیقی ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں، لیکن ایک وقت نہیں، توتی اکلها کل حین، اپنا پھل قیامت تک دیتا رہے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور آخری جملہ عزیزو جو امام فرماتے ہیں، فرماتے پالنے والے، یہ صلوات کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہم حون علیہ، تو اس کے اوپر آسان کر موت کے وقت کے حالات کو۔ یہ ہے پاداش ہماری آپ کی، یہ ہے انعام ہمارا آپ کا۔ اور اس سے پہلے آخری جملہ پہلے کہنا چاہتا ہوں، اللہم وجعلہ ماء مقیل المتقین۔ پالنے والے، اس عالم کو یہ تھکا ہوا ہے، خستہ روزگار ہے، تشنہ روزگار ہے، گرسنہ روزگار ہے۔ پالنے والے، اب جو اس دنیا سے جا رہا ہے تو اسے کہاں قرار دے؟ پالنے والے، مقیل المتقین، قیلولہ جائے استراحت، جہاں متقین کے لیے تو نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہے، جائے گاہ استراحت بنائی ہے، اسے آرام کروا۔ اس لیے متقین کی فہرست میں رکھا کہ متقین وہاں ہوں گے جہاں امام المتقین ہوگا، اور جہاں امام المتقین ہوگا وہیں خدا ہوگا۔ عندہ ملک مقتدر، پتہ چلا سفر علم و تبلیغ صفر سے شروع ہوتا ہے اور حق تعالیٰ پہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے ایک جملہ کہیں اور بات کو تمام کریں۔ عالم جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو سب سے بڑا درد اس کو یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں مجھ پہ کیا گزرنے والی ہے، سکرات موت، سختیاں، پریشانیاں۔ امام فرماتے ہیں مت گھبرا، پریشان مت ہو۔ امام سجاد فرماتے ہیں پالنے والے، اتنی رحمتیں تو نے اس پہ کی ہے، ایک رحمت یہ کر حبن علیہ خروج النفس من الابدان، روح جو بدن سے نکل رہی ہے اس کے اوپر آسانی فرما۔ اب عزیزوں، یہ حدیث میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھوں گا، کہ محضر امام صادق علیہ السلام میں لوگ حاضر تھے۔ امام علیہ السلام کوئی گفتگو کر رہے تھے، اچانک کسی نے پوچھا کہ آقا جب لوگ مریں گے، حالات سنگین ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرمائے یراہما، ان دونوں کو دیکھے گا۔ اب ظاہر سے تقیہ کا عالم تھا، امام نام نہیں لے سکتے تھے۔ راوی سمجھ گیا کہ ان دونوں سے مراد علی و محمد صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے وَيَرَاهُمَا، آقا کیا علی و محمد صلوات اللہ وسلم علیہ کو دیکھے گا؟ فرمایا یراہما،
اس کے بعد پھر میں مولا سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے یراہما، نگران ہے نا، کیا واقعاً مولا کی زیارت ہوگی؟ کیا واقعاً رسول خدا کی زیارت ہوگی؟ امام فرماتے ہیں یراہما، ہاں دیکھے گا۔ عزیزو 10 بار پوچھا اس نے، امام نے 10 بار جواب دیا، لیکن امام کو معلوم ہے یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ مشتاق علی و محمد ہے۔ عزیزو اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہا جو ہمیں راحت کر دیا، یہ الگ حدیث ہے، میں یمت یرانی، جو بھی اس دنیا سے اٹھے گا وہ میری زیارت کرے گا، وہ میری رویت کرے گا۔ عزیزو بس اسی وقت کا انتظار ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں من زارنی فی غربتی، جو میری غربت میں میری زیارت کرے گا۔ علامہ سعید اختر جب یہاں تشریف لائے تھے تو میں نے کہا حضور امام رضا کی آپ نے زیارت کی ہے تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا مولا سے میں نے یہی حدیث پڑھ کے ان کے روزے پہ سنایا، من زارنی فی غربتی، جو میری غربت کی زیارت کرنے آئے گا، اخلصہ من احوال یوم القیامہ، میں مصیبتوں میں اسے آزاد کروں گا۔ مرحوم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرماتے ہیں میں نے آقا سے کہا آقا جب میرے خروج روح کا وقت آئے تو میری مدد کو آئیے گا۔ امام رضا نے وعدہ کیا ہے۔ عزیزو آیت اللہ عظماء حائری یہ فرماتے ہیں میرے جوانی کا عالم تھا، روح حلق تک آ گئی، اب میں پریشان ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میری آواز میرے اہل و عیال تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، مددی بی بی، ان حالات میں ہمارا ہاتھ پکڑیے گا بی بی، نہ ممبر رہے گا نہ خطابت رہے گی، ہم ہوں گے اور آپ کا رحم و کرم ہوگا۔ آیت اللہ حائری کہتے ہیں فوراً میں نے توسل کیا، اے آقا حسین خلصنی، مجھے ملک الموت کے ہاتھ سے بچا لو، میں نے ابھی کوئی کام قابل شمارش نہیں کیا۔ عزیزو بس میں آپ کو کربلا پہنچا دیا میں نے۔ اے اہل مجمع یہ ہم سب کی روداد ہے۔ عزیزو آیت اللہ حائری کہتے ہیں فرشتہ میرے قریب موجود تھا، میری روح میری حلق تک آ گئی تھی، میرے ہاتھ پیر میں جنبش نہیں تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور عزیزوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد فاصلہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آغا آمد امام حسین آ رہے ہیں۔ عزیزو آیت اللہ حائری کہتے ہیں امام میرے قریب آئے، فرمایا فرشتوں میں نے اسے امان دیا، تم لوٹ جاؤ۔ مجھے اٹھایا بٹھایا، فرمایا اپنے اہل و عیال میں لوٹ جاؤ، بس ایک جملہ کہوں گا آقا آپ کے جلول جلال و جبروت کی قسم ہمارے سکرات موت میں آئیے گا۔ آقا ہمارے سینوں پہ ماتم کے نشان ہیں، آقا آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اجرکم علی اللہ۔ بآخری جملہ اور زحمت تمام۔ عزیزو ایک مبلغ کی موت ہے نا جو اپنے آپ میں فقیہ بھی تھا۔ عزیزو یقیناً امام حسین آئے ہوں گے، سہارا دیا ہوگا، کیونکہ اس کی نظیر ملتی ہے جب بوڑھے حبیب گھوڑے سے گرے، آواز دی علیک من السلام یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزوں بوڑھا بوڑھے کا درد سمجھتا ہے، مدد نہیں مانگی کہ میرا حسین میری مدد کیسے کرنے آئے گا، ضعیفی اجازت نہیں دے گی۔ فرمایا خدا حافظ، بس کیا تھا حسین جلدی جلدی حبیب کے قریب پہنچے۔ بس دو جملے عزیزوں مشتاق ہے ہم انہی چیزوں کے اوپر، جلدی جلدی حبیب کے قریب پہنچے، حبیب کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھ لیا، حبیب نے آنکھ کھولی، فرمایا آقا غلام کہاں اور آقا کی آغوش کہاں؟ آقا یہ
شرف میرے لیے بڑا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اوفو اس دنیا پر جو دو دوستوں کا ساتھ پسند نہیں کرتی۔ عزیزو اس کے بعد زہیر آگے بڑھے، بس 2-3 جملے عزیزو بہت مصاب ہوں گے۔ زہیر آگے بڑھے، آواز دی حبیب اگر کوئی وصیت ہے تو کر جاؤ، میں جانتا ہوں کہ بہت جلدی میں بھی شہید ہوں گا۔ حبیب میں رمق نہیں رہ گئی تھی، یہ مبلغوں کا آخری پیغام ہے عزیزو۔ حبیب نے انگلی اٹھائی، فرمایا اسی کا بہذا الغریب، اسی کا بہذا الغریب، میں اس غریب کا خیال رکھنا۔ عزیز و حبیب کے بدن سے روح نکل گئی۔ حبیب نے نہیں بلایا لیکن حسین آ گئے۔ میں کہوں گا حبیب تمہیں حسین کے بڑھاپے کا خیال ہے، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے آواز دی علیک من السلام یا ابتا، بابا خدا حافظ۔ بس عزیزو یہ ایک جملہ میں اپنے نفس کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہوں گے اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں بے ابی و امی فداک، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں اس بوڑھے کے اوپر جو اپنے جوان لال کے جنازے پہ آیا۔ بس عزیزو تم سب کے سب جوان ہو، آؤ پرسہ دینے کے لیے کربلا چلیں، اس بوڑھے کے اوپر خدا رحم کرے کہ جو اپنے جوان لال کے جنازے پہ آیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا والغلام یفسح برجلے، جوان خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لیکن عزیزو جب لغت کی تحقیق کی تو فاسق کا مطلب یہ ہے ہاتھ پیر زمین پہ مار رہا تھا۔ ارے حسین سے برداشت نہ ہوا، فوضا خدہ علی خدہ علی الدنیا بعد کلفا، اے میرے لال تیرے بعد حسین اجڑ گیا، اے میرے لال زندگی پہ خاک ہو، سیعلم الذین ظلموا ای من غلبی ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مبلغ واقعی میں تبدیل فرما، ہماری زبانوں میں اثر فرما، ہمیں تزکیہ عنایت فرما، ہمارے لبوں پہ آخری وقت خیال امام حسین قرار دے، قلب مقدس حضرت امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا رئیس المبلغین علامہ سید اختر کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصار و اصحاب میں قرار دے، امیر المومنین ان کے جد طاہر کے ساتھ انہیں محشور فرما، ان کے خلف صالح کو ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے فروغ وجود سے استفادہ کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ خدا ان کی قلمی خدمات، ان کی قدمی خدمات، ان کی لسانی خدمات، ان کی جانی و بنانی خدمات کو ہمیشہ اہل بیت کے لیے مایہ خیر و برکت قرار دے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، رہبر معظم انقلاب کو مؤید و منصور فرما، سرزمین ایران و عراق کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کو مؤید و منصور فرما۔ خدایا ہمارے ملک میں اور جہاں جہاں بھی ظالم طاقت حاکم انہیں نیست و نابود فرما، کورونا و مسببین کورونا کو ذلیل و خوار فرما۔ خدایا اب اس کورونا کو اتنا ذلیل فرما دے کہ محرم میں یہ معنی نہ ہو، مجلسوں کو روک نہ سکے۔ خدایا ہماری عبادت گاہوں اور مسجدوں اور امام بارگاہوں کو آباد فرما، ہمارے دلوں کو بیت المعمور قرار دے۔ خدا اپنی خشیت کو ارمغان حوض علمیہ ہمارے لیے قرار دے۔ خدا ہمیں مبلغ خشوع قرار دے، خدا ہمیں عبد قنوع قرار دے۔ خدا بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ہم تمام لوگوں کو نوکران و غلامان امام زمانہ میں قرار دے، ہمارے ہاتھوں کو جاری فرما،
قلم کو محکم فرما، زبان کو حکمت عنایت فرما، ہمارے مرنے کے بعد لسان صدق علی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علامہ سعید اختر رضوی اور ان کے خاندان کے تمام علماء مرحومین کی روح کو ایصال فرما بالنبی۔